اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے، 41 اور 42، اور ترجمہ یہ ہے: اور آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، چنانچہ ان لوگوں نے جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے گھیر لیا ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے رات اور دن میں جو رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہو، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی بھی دی گئی ہے، اور ان کفار اور مشرکین کو بتایا گیا ہے کہ تم کس غلط روش کے اوپر جا رہے ہو۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ جو کفار اور مشرکین تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں دنیا میں، جو بھی رسول آئے ہیں، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ ان کی قوم اس مرتبہ رسالت کو، مقام نبوت کو سمجھ نہ سکی، لہذا اس نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ نبی تو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، رسول تو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اور لوگوں کو ان کی غلط راستے پر ٹوکتا ہے، بتاتا ہے، سچی راہ دکھاتا ہے، اور ان کے سامنے سچائیوں کو واشگاف کر کے بیان کرتا ہے، مگر لوگ اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تکلیفیں دیتے ہیں، اس کو پریشانیوں سے اور دقتوں سے گزارتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو آپ حق کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، یہ جو سچائی کی دعوت لے کر آپ اٹھے ہیں، یہ جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک آپ پہنچا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پر تہمتیں رکھ رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو یہ تمام نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس قوم نے سمجھا نہیں، نبی کو نہیں سمجھا، نبوت کو نہیں سمجھا، لہذا اور ایسا بھی ہوا کہ پھر جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے، عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کی طاقت اور قوت کا مذاق اڑا رہے تھے، پھر اس چیز نے ان کو گھیر لیا۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، کب آئے گا عذاب، اللہ کی طاقت کب آئے گی۔ یہ تم جو بار بار کہتے ہو کہ اگر تم اس راستے پر نہ آئے اور حق اور سچائی کو تم نے قبول نہ کیا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب برسے گا، تو وہ کب آئے گا عذاب؟ وہ عذاب برس کیوں نہیں رہا ہے؟ ہم پر مصیبتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ وہ بار بار اس کا مطالبہ کرتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر گھیر لیا ان کو، ان لوگوں کو جو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، عذاب آ گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کے اوپر اللہ کا اس طرح سے عذاب نازل ہوا کہ ان کی بستیوں کو ویران کر دیا، ان کے گھروں کو گرا دیا، اور وہ خود کٹے ہوئے درخت کی طرح لاش بن کر زمین پر گر پڑے۔ تو اللہ کی طاقت کو چیلنج مت کرو، اللہ کی قوت کو چیلنج مت کرو، نبی کا مذاق مت اڑاؤ۔ مگر حقیقت کیا ہے کہ لوگ جو سچائی سے واقف نہیں ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، مگر کچھ ہی سالوں کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ لشکر ہے بہت بڑا، اور آپ انکساری کے ساتھ اونٹ کے کجاوے سے جھکے جاتے ہیں، غرور و تکبر نہیں، انتہائی بردباری، انتہائی انکسار، انتہائی عاجزی اور فروتنی۔ اس وقت لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے جو بادشاہت طلب کرنے کے لیے نکلے ہیں،
یہ کوئی حاکم نہیں ہے جو حکومت کو طلب کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ ان کو بادشاہت چاہیے یا ان کو حکومت چاہیے، یا یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کو غلام بنا کر خوش ہوتے ہیں، جو لوگوں کے دولت کو لوٹ کر خوش ہوا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا، اور اللہ نے ان کو سرفرازی عطا کی، اللہ نے ان کو بلند کیا، اللہ رب العزت نے حالات تبدیل کر دیے، پریشانیوں کے اور مصیبتوں کے وہ دور سے نکل کر حکمرانی میں داخل ہو گئے، اللہ نے یہ حکومت ان کو عطا کی۔ وہ لوگ جو کل تک ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے انتقام لے لیتے، بدلہ لے لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستایا ہے، جنہوں نے پریشان کیا ہے، جنہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا، کسی کو کوئی سزا نہ دی جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے اس پیغام کو سمجھو، جو رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، آج کی اس دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے۔ جب حق کی آواز بلند کی جاتی ہے، سچائی کی آواز بلند کی جاتی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سچائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے نیتوں پر حملے کرتے ہیں۔ جو داعی اور مبلغ، جو بندہ مومن ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رسول کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر عمل کرنے کی طرف بلا رہا ہے، وہ اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اس کو متہم کر رہے ہیں، اس کو ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، اس کو دوسروں کی نگاہوں میں حقیر بنا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی کی دعوت کو جو پیش کر رہا ہو اسی کا مذاق اڑایا جائے۔ لوگوں سچائی بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ اس دنیا میں نجات اسی کی ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں نجات اسی کی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کا پیروکار ہے اور ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان لانے والا ہے، جو اللہ کی توحید کو قبول کرنے والا ہے، جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لانے والا ہے، ان کو تسلیم کرنے والا ہے، اور جو دین انہوں نے پیش کیا ہے، دین اسلام، شریعت اسلام، اس کو جو عمل میں لانے والا ہے اور اسی پر عمل کرنے والا ہے، اپنی زندگی گزارنے والا ہے، وہ کامیاب ہے، اسی کو نجات ملے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ رات اور دن میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے رحمان سے؟ اللہ رب العزت خود تمہارے اوپر رحم کیے ہوئے ہے، وہ خود تم کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، تمہیں چھوٹ دیے ہوئے ہے، وہ تمہاری گرفت نہیں کر رہا ہے، تم کو سزا نہیں دے رہا ہے، تم جو چاہتے ہو بول رہے ہو، جو چاہتے ہو کر رہے ہو، جس طرح کا سلوک چاہتے ہو روا رکھے ہوئے ہو، لیکن وہ پروردگار عالم تم کو ابھی سزا نہیں دے رہا ہے، تم کو مہلت دے رہا ہے۔ ذرا سوچو تو کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، کون ہے جو تمہاری پرواہ کرنے والا ہے، کون ہے جو تم پر اپنی شفقتیں اور محبتیں لٹانے والا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حفظہ متعین کر رکھے ہیں، ایسے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا گیا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اپنے محافظ فرشتے تمہارے لیے بھیج رہا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کو تمہاری کتنی فکر ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم سرکش سہی، تم نادان سہی، تم جاہل سہی، تم تکلیفیں دینے والے سہی، لیکن اللہ رب العزت تمہارے اوپر کس قدر مہربان ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے ایسے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔
اللہ رب العزت کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اور یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے دور ہیں، ناواقف ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اس کے نعمتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ نے کس قدر نعمتیں ان بندوں کے اوپر کر رکھی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اپنے پرانے طریقے پر چلتے چلے جا رہے ہیں، پرانے رسم و رواج پر چلتے چلے جا رہے ہیں. نبی جو ان کے سامنے باتیں پیش کر رہے ہیں، نبی کی باتوں پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں جو ان کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں. اس رب سے اپنے منہ کو موڑے ہوئے ہیں جو رب ان کے اوپر صبح و شام انعام کر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ان کے اوپر انعام کر رہا ہے، جو انعامات کی بارش کر رہا ہے، جو ان کو نواز رہا ہے. یہ بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب طاقتیں کس نے دی؟ یہ سب اللہ رب العزت نے طاقتیں دی ہیں. وہ اپنے رب کے ذکر سے ہی اعراض کر رہے ہیں اور پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان 2 آیتوں کا ترجمہ تھا. انشاءاللہ اس کے آگے کی اسی سے متصل آیتیں بعد میں ہوں گی اللہ نے چاہا تو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.